عموماً پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جب سیلاب آتے ہیں تو دریاؤں کے کنارے جو میدانی علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ پہاڑی علاقوں میں سیلاب سے بہت زیادہ تباہی مچی۔ کیا یہ کوئی ریئر فینومینن ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے ان علاقوں میں اس طرح کی تباہی کا؟ اس دفعہ دو تین چیزیں، ایک تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ میں چینج بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرا جو یہ والا فنومنا تھا، یہ کلاؤڈ برسٹ والا فنومنا تھا جس میں بارش ہو رہی تھی، اور رپورٹڈلی بنو شاہی جو ایریا بنیر کا اوپر والا ایریا ہے وہاں پہ 18 سے 20 کے قریب کلاؤڈ برسٹ اس ایک پرٹیکولر لوکلائز ایریا میں ہوئے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو سب سے بڑا المیہ تھا، پہاڑوں سے پتھر جو تھے وہ پانی کے ساتھ بہہ کے آ رہے تھے، تو یہ ایک بہت ہی دشوار چیلنج بن جاتا ہے جس میں آپ کو ریسکیو کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر آپ کو ٹائم نہیں ملا، جس کی وجہ سے اب جو صورتحال ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے، اور لوگوں کا، لوکل لوگوں کا بھی، کہ اس کے ربلز کے نیچے بہت سے لوگ ابھی بھی شہداء کی باڈیز ہوں گی۔ دوسرا جو ایک بڑا چیلنج اس علاقے میں جو پہاڑی علاقے کی وجہ سے ہوا اور اس پانی کے فلو کی وجہ سے ہوا، وہ یہ ہوا کہ بہت سا مٹی اس پانی کے ساتھ آئی، اور پانی تو پہاڑی علاقے وجہ سے نکل گیا، لیکن وہ مٹی کے جو تودے ہیں جو 10-10 فٹ تک ہیں وہ ابھی بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ سو جو بحالی کا عمل ہے وہ پہاڑی علاقے کی وجہ سے، دشوار گزار راستوں کی وجہ سے، لمیٹڈ ایکسیس کی وجہ سے، اور ان پتھروں کی وجہ سے بہت ہی دشوار کن ہے۔ اس وقت جب آپ پہلی دفعہ گئے اور اس وقت آپ کے پاس اپڈیٹس کیا ہیں، کیا صورتحال ہے کیا، اور وہاں کی آبادی کی سب سے عام ضروریات ہیں کیا؟ دیکھیں، ہمارا پاکستان میں ایک پازیٹیو بات تو یہ ہے کہ جب اس قسم کا سانحہ آتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میری ایک درخواست ہوگی لوگوں کے ساتھ کہ سب لوگ اس علاقے کا رخ نہ کریں، بیکاز جب تک آپ ایک آرگنائز طریقے سے ان چیزوں پہ نہیں عمل کرتے تو آپ نہ صرف بحالی میں آپ بحالی کے عمل میں مدد دینے کی بجائے دشواریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو جب ہم گئے تو وہاں بہت لوگ تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی پلانڈ اینڈ آرگنائز این جی او ہے، اور ہمیں الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان، این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں اور ریسکیو 1122 نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ لوگ آئیں اور اس بحالی کے عمل کو آپ لوگ چلائیں۔ ہمارے الحمدللہ اس وقت 3000 ٹرینڈ رضاکار والنٹیئرز اور اتنے ہی ہمارے بیک اپ میں موجود ہیں۔ پہلے دن آپ بڑے المیہ کی بات ہے کہ پہلے دن ہمیں ان لاشوں کو نکالنا تھا، پھر کافن باکسز کی ضرورت تھی، پھر کافنز کی ضرورت تھی، پھر ان کے لیے کھانے کی ضرورت تھی، اور پھر جو ایمرجنسی ان کی ریلیف میڈیکل کی تھی اس کی ضرورت تھی۔ سو الحمدللہ موبائل ہیلتھ یونٹ 3 آپریشنل ہیں۔ ہمارے پاس ٹوٹل 6 موبائل ہیلتھ یونٹ ہیں جو کہ ہمارے صدر محترم کی ہدایت پہ 3 وہ بھی موو ہو چکے ہیں۔ 8 ایمبولینسز کے بعد آج ہم انشاءاللہ 18 ایمبولینسز وہاں پہ پوزیشن کر دیں گے۔ اب جو وہاں پہ اس وقت ضرورت ہے نا، وہ ضرورت ہے کہ وہ جو مٹی اور جو تودے ان کے جمع ہو چکے ہیں ان کو نکالا جائے۔ ان کو نکالنے کے لیے 2 طریقے، ایک تو اگر لوگ جانا شروع کر دیں گے، ہر بندہ اپنی گاڑی لے کے جائے گا، تو وہ پیر بابا بازار جو بالکل چھوٹا سا ہے اور اس کے سائڈوں پہ مٹی کے انبار ہیں، سو اگر ہر بندہ وہاں پہنچے گا، اس گاؤں میں پہنچے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ سو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی طرح اس ربل کو نکال سکیں، ان پتھروں کو ہٹا سکیں، تاکہ وہ جو شہید بیچارے لوگ نیچے ہیں ان کو نکال سکیں، اور اس مٹی کو نکالیں اور ان لوگوں کے گھروں اور دکانوں کی آبادکاری کا عمل کریں۔ سو اس وقت اگر میں کنکلوسیولی بات کروں تو شاید ہمیں ہیوی مشینری اور لائٹ مشینری جو کہ مٹی کو نکال کے اس کو ڈمپر پہ ڈالے اور اس علاقے کو کلیئر کرے، پھر ان لوگوں کے گھروں کی آبادکاری کے لیے باقی چیزیں الحمدللہ ہم نے وہاں پوزیشن کی ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھاری مشینری چاہیے، الخدمت فاؤنڈیشن ہو گئی، یہ جو غیر سرکاری امدادی تنظیمیں ہیں، کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ مشینری وہاں تک لے جا سکیں، یا اس سلسلے میں حکومت کیا تعاون کر سکتی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ کام ایسے ہیں جو کہ حکومت کو ہی کرنے چاہیے، ریسورسز وائز بھی، لیکن جیسے آپ نے پہلے سوال میں مجھ سے پوچھا، اگر ہم سارے این جی اوز مربوط ہو جائیں اور ہم این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں اور ریسکیو 112 کے تحت جا کے اپنا کام کریں بجائے انڈیپینڈنٹ کریں، تو شاید اس کا رزلٹ زیادہ نکلے۔ ہمارے پاس اس وقت ہیوی مشینری نہیں ہے۔ پاک فوج نے اپنی جو مشینری ہے وہ پوزیشن کی ہوئی ہے، اور ان کے نوجوان جو ہے ہمارے فوجی جوان وہ اس عمل میں مصروف ہیں۔ تو یہ والا عمل ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا یہ جو امدادی تنظیمیں ہیں سرکاری یا غیر سرکاری ان کے اندر کوارڈینیشن ہے؟ کیونکہ اگر تمام تنظیمیں اپنے اپنے طور پر فنڈ ریزنگ کریں اور اشیاء خریدیں وہاں کی ضروریات کے مطابق، تو ممکن ہے کہ ان کی وہاں ضرورت بھی نہ ہو. ہمارا تو این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں اور وہاں کی ریسکیو 122 کے ڈی جی جو ہیں ان کے ساتھ اور ان کے سٹاف کے ساتھ ہمارا لنک ہے. سملرلی ہمارا کور کے ساتھ بھی ہے. سو کور اور یہ جو آرگنائزیشن جو ہم نے بتائی ہیں یہ ہمیں ٹاسک دیتی ہیں کہ ہمیں آپ یہ چیزیں لا کے دیں. میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں اور ریسکیو 112 کی پلیٹ فارم کے نیچے باقی آرگنائزیشن بھی آ جائیں، بجائے کہ میں اکیلا اپنا جھنڈا لے کے وہاں پہنچ جاؤں، اس سے شاید کام میں روانی آ جائے گی، کام میں سہولت ہو جائے گی اور ایفیشینٹلی ہم اپنا بحالی کا کام کر سکیں گے. ایک بڑی بنیادی اور آخری ضروری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کا رسپانس ایموشنل ہو سکتا ہے ان سب تنظیموں کا. اصل کام شروع ہوگا 2 سے 3 ہفتے بعد، جب آپ نے ان کی ریہیب کرنی، ان غریب لوگوں کے جن کے مکان ختم ہو چکے ہیں. میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ صفحہ ہستی سے چیزیں مٹ چکی ہیں. ان کی جو دکان، جو روزگار تھے، چھوٹے چھوٹے روزگار تھے، رکشے تھے، وہ سب پانی میں یا بہہ چکے ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں. یہ ریہیب کا کام ہے جو کہ اسی صورت ممکن ہے اگر ہم سب کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے اپنے ایسٹ جمع کریں اور پھر اس بحالی کے کام کو لے کے چلیں.